بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 اور سبق نمبر 10 کا جو تعلق ہے وہ ہے مطبخ کے ساتھ۔ مطبخ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھانا بنایا جاتا ہے، اس کو عام طور پر ہمارے اردو کے اصطلاح میں انگلش میں کچن بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے مطعم، ایک ہوتا ہے مطبخ۔ مطبخ پکانے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح طبخ یطبخ، یہ ہے فتح سے، اس کا معنی ہے پکانا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ہم سالن یا دیگر جو چیزیں پکاتے ہیں تو اس میں کون سے جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور کس طرح کے الفاظ ان پر دلالت کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ من فضلک دلنی علی الموقد، برائے مہربانی۔ من فضلک کا معنی ہے برائے مہربانی۔ دلنی علی الموقد، مجھے چولہا بتاؤ۔ دل یدل، رہنمائی کرنا، دلالت کرنا اور کسی چیز کی طرف رہنمائی دینا، ٹھیک ہے۔ دلنی، دل یہ فعل امر ہے، دل بتائیے مجھے، دل یدل، دلنی مجھے بتائیں، علی الموقد چولہے کے بارے میں، چولہا کہاں ہے، یعنی الموقد اس کو کہتے ہیں چولہے کو۔ اور فإنی ارید، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان اقلی لی بیضۃ، کہ میں اپنے لیے ایک انڈا فرائی کروں۔ قلا یقلی کہتے ہیں فرائی کرنے کو، جیسے لحم مقلی، فرائی کیا ہوا گوشت، لحم مقلی، فرائی کیا ہوا گوشت۔ احب لحما مقلیا، مجھے فرائی والا گوشت پسند ہے۔ بیضہ انڈے کو کہتے ہیں۔ اتستطیع الطبخ، کیا تم پکا سکتے ہو؟ اتستطیع الطبخ، کیا آپ پکا سکتے ہیں؟ من فضلک ایت لی بکبریت حتی اوقد الموقد، برائے مہربانی مجھے ماچس دے دیں۔ کبریت کہتے ہیں ماچس دینا، ماچس کو۔ ایت لی بکبریت، مجھے ماچس دے دو۔ کہ اس ایتی کے اتا یاتی کے صلے میں جب بھی بال آیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے۔ اتا یاتی اس کا معنی تو ہے آنا، جیسے اتیت الیک، میں آپ کی طرف آیا۔ اتا زید، زید آیا، تو اتیت الی المسجد، میں مسجد کی طرف آیا۔ لیکن جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتیت بکبریت، میں ماچس لایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل امر ہے، ایتی لاؤ، لی میرے لیے، بکبریت ماچس، حتی اوقد الموقد، کہ تاکہ میں چولہا جلاؤں۔ اوقد یوقد، ایقاد اس کا معنی ہے جلانا، آگ جلانا۔ الموقد چولہا۔ سوی القدر علی الموقد لئلا تسقط، سوی یسوی، تسویہ کہتے ہیں برابر کرنے کو۔ القدر ہانڈی، پتیلا، جو پتیلا چولہے کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں برابر کرو۔ لئلا تسقط، تاکہ وہ گر نہ جائے، لئلا تسقط، تاکہ وہ گر نہ جائے۔ سقط یسقط اس کا معنی ہے گرنا۔ قلل الغاز، گیس کم کرو، غاز گیس کو کہتے ہیں، غاز گیس کو کہتے ہیں۔ اور قلل یقلل، تقلیل اس کا معنی ہے کم کرنا، اور غاز گیس کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہے مشروبات الغاز، مشروبات آگے غاز، مشروبات الغاز کا معنی ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ، جو بوتل، جو پیپسی، کولڈ ڈرنک جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کو مشروبات الغاز کہتے ہیں۔ ارید ان اسخن الماء، میں پانی گرم کرنا چاہتا ہوں۔ ماء ساخن، گرم پانی۔ سخن یسخن، تسخین گرم کرنا، ٹھیک ہے۔ شرح اللحم من فضلک، برائے مہربانی گوشت کاٹو۔ شرح یشرح، تشریح کا تو معنی ہے کھول کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا۔ تو گوشت کو چھوٹا چھوٹا کر کے تو کھول دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں شرح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ برائے مہربانی گوشت کاٹیں۔
حل السکین حاد، کیا چھری تیز ہیں؟ حاد تیز. کیف کان سعر الخضروات فی السوق، سعر کہتے ہیں قیمت کو، خضروات سبزی، فی السوق بازار میں، یعنی بازار میں سبزی کا بھاؤ کیا تھا. کیف کان کیسے تھا، سعر الخضروات سبزی کی بھاؤ یعنی سبزی کی قیمت، فی السوق مارکیٹ میں بازار میں. ازل العظام من اللحم، ازال یزیل ازالہ کہتے ہیں ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ازل العظام من اللحم، گوشت سے ہڈیاں ہٹا دو، ہٹا دو ہڈیوں کو، من اللحم گوشت سے، یعنی دونوں کو الگ الگ کر دو. آگے ہیں اگلا لفظ ہے خذ المقادیر المطلوبۃ من السمن والبصل والطماطم. مقادیر مقدار کی جمع ہے، مقدار کو کہتے ہیں المطلوبہ، جو مطلوبہ ہے، جو جتنا آپ کو ضرورت ہے، یعنی ضرورت کے مطابق جو مطلوبہ چیزیں ہیں، جیسے سمن گھی میں سے، والبصل پیاز میں سے، والطماطم ٹماٹر میں سے لے لو. خود کا معنی لے لو. خذ المقادیر المطلوبہ، مطلوبہ مقدار لے لو، گھی میں سے، پیاز میں سے، طماطم ٹماٹر میں سے. صب الملح والفلفل بقدر هذه الملعقہ، ملعقہ چھوٹی چمچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چمچے کو ملعقہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مغرفہ، مغرفہ غین کے ساتھ، وہ تو ہے بڑا جو چمچہ ہوتا ہے، جو بڑی عام طور پر بڑے بڑے دیگوں میں جو سالن نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑی پتیلی میں، اس کو مغرفہ کہتے ہیں. تو سب یسب، اس کا معنی ہے ڈالنا، بہانا، کوئی چیز کو کسی کے اوپر ڈالنا. صب الملح نمک ڈالو، والفلفل مرچ ڈالو، مرچ وغیرہ کو جو ہے وہ فلفل کہتے ہیں. الفلفل الاخضر ہری مرچ، الفلفل الاحمر سرخ مرچ. بقدر هذه الملعقہ اس چمچ کے مقدار، اس چمچ کے برابر مرچ اور نمک وغیرہ ڈالو. حرک هذا المزیج بالمغرفۃ حتی یحمر، مزیج یعنی جو مکس کیا ہے، یہ جو نمک، مرچ اور پیاز، ٹماٹر، گھی، یہ جس کو ان سارے چیزوں کی جو مجموعہ ہے اس کو مزیج کہتے ہیں. حرک یحرک تحریک، حرکت دینا. حرک هذا المزیج بالمغرفہ، چمچے سے اس مجموعے کو حرکت دیں، حتی یحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے. احمر یحمر احمرار، تو سرخ ہونا. ثم انتظر حتی یتم الطبخ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ مکمل پک جائے. انتظر ینتظر انتظار، تم یتم ضربہ سے مکمل ہونا، الطبخ پکنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا ہے سبق نمبر 10، اور اس میں بھی جدید اور اعلیٰ بہترین الفاظ اور جملے استعمال کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.